CTD کا گھگر پھاٹک کے قریب انٹیلیجنس آپریشن، کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گرد بوہڑ گاؤں حیدرآباد کے قریب دھماکے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا، تفتیش کا آغاز کر دیا گیا۔ کراچی سے سکھر موٹر وے وفاق خود بنائے گا، وزیراعظم شہباز شریف نے خوشخبری سنا دی۔ پیٹرول کی قیمتیں بھی آج کم کرنے کا اعلان، کہا بجلی کی قیمت میں ریکارڈ 7.5 روپے یونٹ کمی کی۔ شہریوں کو بڑی سہولتیں ملیں گی، بڑے منصوبوں کے لیے بڑے فنڈز منظور۔ کڈنی سینٹر کراچی میں 15 بستر پر مشتمل ICU بنے گا۔ اسپتال میں پیشنٹ کیئر ایریا بھی مرمت کیا جائے گا۔ سندھ کابینہ سے کڈنی سینٹر کراچی کے لیے 50 کروڑ روپے کی منظوری۔ ادارہ امراض قلب کے لیے بھی 30 کروڑ روپے منظور۔ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے 2 کروڑ، لاہوتی میلے کے لیے 5 کروڑ روپے منظور۔ صوبائی کابینہ نے پلاسٹک بیگز پر پابندی لگا دی۔ سائبر کرائم بڑا چیلنج، روک تھام کے لیے سندھ حکومت کا بڑا فیصلہ۔ سندھ کابینہ نے خصوصی سینٹر بنانے کی منظوری دے دی۔ سینٹر محکمہ داخلہ میں قائم کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر انتہا پسندی، نفرت انگیز تقاریر، افواہ سازی اور سائبر پروپیگنڈا روکے گا۔ مذہب کا غلط استعمال روکنے کے لیے مذہبی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کے لیے عالمی اداروں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ شاہراہ بھٹو کا قائد آباد سیکشن 30 اپریل کو کھولا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے خوشخبری سنا دی۔ قیوم آباد سے پورٹ فیس اور جام صادق فلائی اوور پر بھی کام جاری۔ جام صادق فلائی اوور 14 اگست تک مکمل کرنے کے لیے پر امید، بولے کورنگی کراسنگ برج سے انڈس ہسپتال، ابراہیم حیدری، 8000 اور 12000 روڈ جانے والوں کو آسانی ہوگی۔ کراچی میں ٹریفک بہتر بنانے کے لیے بڑا اقدام، اہم شاہراہوں پر رکشے نہیں چلیں گے۔ کمشنر کراچی نے رکشوں پر 2 ماہ کے لیے پابندی لگا دی۔ آباری تا مادام اپارٹمنٹ شاہراہ فیصل پر رکشے نہیں چل سکیں گے۔ شاہراہ قائدین سے نمائش، شیر شاہ سوری سے میٹرک بورڈ تک بھی پابندی۔ شہید ملت روڈ سے جیل چرنگی، عبداللہ ہارون روڈ سے 2 تلوار تک بھی اطلاق۔ قانون کی پاسداری کریں، خلاف ورزی پر جرمانہ بھی ہوگا، جیل بھی جانا پڑے گا۔ سزاؤں اور جرمانوں میں اضافے کے لیے موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کی منظوری۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر ڈرائیورز کو ڈیمریٹ پوائنٹس دیے جائیں گے۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن کی مدت 6 سے کم کر کے 1 ماہ کرنے کی تجویز۔ چیف سیکریٹری سندھ کی فنڈز فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ IG سندھ نے پولیس، ایکسائز اور محکمہ ٹرانسپورٹ میں ہم آہنگی کو ضروری قرار دیا۔ ٹریفک پولیس نے ڈنڈا اٹھا لیا، قوانین کی خلاف ورزیوں پر کارروائیاں۔ فینسی نمبر پلیٹس اور لائسنس نہ ہونے پر متعدد موٹر سائیکلیں ضبط، بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کی بھی شامت۔ زیادہ تر ہیلمٹ، جس کو ہیلمٹ نہیں ہوتا اس کی گاڑی ہم بند کر دیں، اور جب تک یہ ہیلمٹ اور لائسنس نہیں دکھائے گا اس کی گاڑی ہم ریٹین ہی رکھیں گے۔ شہر میں ہیٹ سٹروک کا خطرہ بڑھنے لگا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں ہیٹ سٹروک وارڈ قائم، پانی کے ٹب، تولیہ، انجیکشن، ڈریس بھی موجود۔ طبی ماہرین کے مطابق گرمی سے 90% بزرگ متاثر ہوتے ہیں۔ سرنجز وغیرہ ہم نے ڈرپس وغیرہ رکھی ہوئی ہیں، ORS وغیرہ رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، پینے کے لیے رکھا ہوا ہے، AC وغیرہ ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے اس روم کے اندر ابھی، لیکن ہمارے پاس باقاعدہ ہیٹ اسٹروک کی کوئی پیشنٹ رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ باہر بہت زیادہ گرمی لگتی ہے، گرمی ہماری عمر بھی ہے تو یوں زیادہ لگتی ہوگی ہمیں۔ پرائمری اور یونیورسل ہیلتھ کیئر پر مزید کام کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اعلان۔ واضح کیا، صحت کے بجٹ میں اضافہ کیا، ہر شہری کی علاج معالجے تک رسائی یقینی بنانا ترجیح ہے، غیر متعدی بیماریوں کے لیے طبی خدمات تک رسائی کو بہتر بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کانفرنس کے انعقاد پر آغا خان یونیورسٹی کی قیادت کو سراہا۔ چیئرمین انٹر بورڈ کی عدم تعیناتی، امتحانات میں تاخیر کا خدشہ، تاحال امتحانی شیڈول جاری ہوا، نہ طلبہ کو ایڈمٹ کارڈ ملے۔ چیف سیکریٹری کی ڈپٹی کمشنرز کو انٹر امتحانات کی نگرانی کی ہدایت، بورڈ سے ویجیلنس کمیٹیوں کی تفصیلات بھی لینے کا حکم۔ ہیلتھ انڈیکیٹرز میں ریسرچ کی کمی، وزیر صحت سندھ اسرا پیچو نے نرسنگ کے کردار کو سراہا، ڈیٹا کلیکشن کو اہم مسئلہ قرار دیا، ہیلتھ سیکٹرز کو کمپیوٹرائز کرنے کا بھی اعلان۔
जो हेल्थ डिपार्टमेंट है आज वो बहुत बहस हुई कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी या टर्शरी, और इस पे जो है बहुत आराएँ आई हैं और मैं समझती हूँ हमें भी इस पे ज़रूरी काम ज़रूर करना है कि हमें अभी फोकस करना पड़ेगा प्रिवेंशन पे कि किस तरीके से हम जो है डिजीज़ की रोकथाम कर सकें। चाय की स्मगलिंग से 9 माह में 40 अरब रुपए का नुकसान, चाय पर 70% टैक्सेस सनत के लिए तबाह कुन करार। FPCCI और टी एसोसिएशन का टैक्स छूट का मुतालबा। टी एसोसिएशन का MR प्राइस के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। FPCCI का चाय की स्मगलिंग रोकने का मुतालबा। सिंध हुकूमत इंश्योरेंस कंपनियों को ताउन फराम करने के लिए तैयार। एक्ट में तरमीम के लिए वजारत कानून से मदद ली जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियों के सरबराहान मुकेश कुमार चावला के इक़दाम के मुतरफ सूबाई वज़ीर मुकेश कुमार चावला का इंश्योरेंस कंपनियों को 2 हफ्ते में कॉल सेंटर्स और सहूलत सेंटर्स पर सिस्टम अपग्रेड करने की हिदायत। क्लेम रेट में इजाफे से अवाम को फ़ायदा होगा। रिहायशी प्रॉपर्टी को कमर्शियल में तब्दील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का दरख्वास्त गुजारों को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रजू करने का हुक्म। DG SBCA को 15 रोज़ में फैसला करने की हिदायत। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को देने के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत की आइंदा समाअत पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। वकील दरखास्त गुजार ने फाइनेंस एक्ट के जरिए इख्तियारात को गैर कानूनी करार दिया। DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी में तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस इंफॉर्मेशन साइंस मवासलाती टेक्नोलॉजी पर इजहार ख्याल। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कॉन्फ्रेंस को अहम करार दिया। अहमद सईद मिनहास का कहना था कि कॉन्फ्रेंस से तलबा और तालबात को सीखने का मौका मिलेगा। हमारे जो कराची यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं और उसके साथ साथ DHA सफ़ा यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतरीन मौका हासिल हुआ है कि वो अपने जितनी उनकी यहाँ पे पढ़ाई हो चुकी है उसको मज़ीद वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी से तो आप दूर नहीं भाग सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़र्क ये है कि साइंस प्रिंसिपल्स देती है, जब उन प्रिंसिपल्स को आप किसी इस्तेमाल में ले आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अब ये कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स का इजाफा 1,16,775 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 3 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 57 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए पर आ गया। महंगा सोना 600 रुपये तोला मज़ीद महंगा। 1 तोला सोना 3,39,400 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,90,980 रुपये। 1 तोला चांदी 3,397 रुपये पर बरकरार।